پاکیزگی بیان کر۔ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں اور ان حقوق کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں، ان کی جنگ لگی ہے۔ ماں باپ حقوق مانگتے ہیں، اولاد اس پر حیل و حجت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ بیوی بھی حقوق مانگ رہی ہے اور اس کے مقابلے میں خامد بھی کہہ رہا ہے تو بھی تو نہیں نا میرے حق ادا کرتا۔ حقوق کی جنگ لگی ہے، لیکن انسان اپنے حقوق کی جنگ میں نا اللہ رسول کے حق بھول گیا ہے۔ جس طرح ہمارے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، جس طرح بیوی کے حقوق ہیں، خاوند کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس طرح ہمارے ذمے نبی پاک کے بھی حقوق ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ذمے حق ہیں جو ہم نے ادا کرنے۔ امت پر نبی پاک کے حقوق ہیں، اس پر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں ہمارے محدثین نے کہ امت کی ذمہ داری ہے اپنے نبی کے ان حقوق کو ادا کرے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات کی؟ تھوڑا زیادہ غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے انشاءاللہ وقت بھی اثر میں محدود ہے، اور ویسے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس شخص نے کسی کا وقت ضائع کیا اس نے بھی قیامت میں حساب دینا ہے۔ تو میں کوئی بات کھینچ کے لمبی کر کے وقت گزارنے کے لیے نہیں کروں گا۔ جو ہوتا ہے نا پیغام، وہ تو پیغام ہی ہوتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ میرے بھائی توجہ کرنی ہے آپ نے بات میں، اور زیادہ توجہ کرنی ہے۔ ہمارے ذمے نبی پاک کے حقوق ہیں، ہم نے وہ حق ادا کرنے۔ رسول پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر ایمان لائیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کریں، اور اسی سے متصل تیسرا حق یہ ہے کہ ہم ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کریں۔ اور پھر نبی پاک کا یہ حق ہے کہ ہماری خواہشات نبی پاک کی تعلیم کے تابع ہو جائیں۔ اللہ کرے جلدی جلدی سمجھ آ جائے آپ کو، مجھے زیادہ وضاحت نہ کرنی پڑے۔ بھائی ہماری خواہشات، ہمارے دل میں کوئی ایسی خواہش ہی نہ ہو جو حضور کی شریعت کے خلاف ہو۔ یہ نبی پاک کا حق ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، جامع ترمذی میں فرمان ہے، فرمایا تم مومن اس وقت بنو گے جب تک تمہاری خواہشات میرے دین کے تابع نہیں ہو جاتی۔ یہ حضور کا حق ہے، اور نبی پاک کا یہ حق ہے کہ امت حضور کے دین کی نصرت کرے۔ تھوڑی سی کو کم کر دیں جی ساؤنڈ والے بھائی۔ نبی پاک کے دین کی نصرت کرے، مدد کرے امت، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین داروں سے امت پیار کرے، اور حضور کے دین کے دشمنوں سے نفرت کرے۔ دین نفرت بھی سکھاتا ہے میرے بھائی، محبت بھی سکھاتا ہے، اور آپ گھورنے لگے ہیں نا مجھے تھوڑا تھوڑا یہ بات سن کے۔ سنیں، پوری حدیث پورا ایک باب ہے بخاری مسلم میں، الحب للہ والبغض للہ، یعنی دو چار حدیثیں نہیں، پورا باب ہے۔ اللہ کے لیے محبت بھی کرو اور اللہ کے لیے بغض بھی رکھو۔ یہ پورا باب ہے بخاری مسلم کا، دو چار حدیثیں نہیں، مشکات کا پورا باب ہے۔ نبی کریم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری و مسلم۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دے اور اللہ کی رضا کے لیے کچھ منع کرے، فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ یہ حضور کے حق ہیں۔ نبی پاک کے اہل بیت سے، ازواج سے، حضور کے صحابہ سے پیار کرنا بھی نبی پاک کا حق ہے، یہ بھی حضور کا حق ہے۔ جن لوگوں کی حضور سے نسبت ہو گئی، اولیاء، صوفیاء، علماء، حافظ، قاری، مسجد کے امام صاحب، حضور کی نعت پڑھنے والے، ان سب لوگوں سے پیار کرنا بھی نبی پاک کا حق ہے۔ یہ حضور کے حقوق